الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. میرے محترم و مکرم بھائی اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے. میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے. اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے، اور آخری مہینہ جو ہے وہ اسلامی سال کا ذوالحجہ ہے، اور جو بیچ کا مہینہ ہے وہ ہے رجب المرجب. تو اسلام جو ہے وہ قربانی چاہتا ہے. اسلام آیا ہی محنت سے ہے، اسلام آیا ہی قربانی سے ہے. اس لیے سال کے ابتدا میں بھی محرم میں قربانیاں ہیں، اور ذوالحجہ کے مہینے میں بھی قربانی اسماعیل ذبیح اللہ کی، اور بیچ میں اللہ رب العزت نے رجب المرجب کو رکھا. اس میں بھی بڑی محنتیں اور بڑی مشقتیں ہوئی.
معراج کا جو واقعہ آپ حضرات علماء کرام سے سنتے ہیں، اسی مہینے میں وہ رونما ہوا۔ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایذائیں اور تکلیفیں دی گئی کہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو قید رکھا گیا۔ تمام قوم اور قبیلے نے بائیکاٹ کیا، کھانے پینے کے اسباب بھی بند، لیکن ان لوگوں کو رحم اور کرم نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا کہ جو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ لکھا ہے، جو بیت اللہ میں انہوں نے رکھا ہے، اس معاہدے کے جو تمام حروف ہے اس کو دیمک چاٹ گیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے اس میں۔ تو ان کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے جا کر مشرکین مکہ کو کہا۔ انہوں نے جب واقعی اس دستاویز کو نکالا تو وہ سب ختم ہو چکا تھا اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا۔ پھر آپس میں بھی ان کا اختلاف ہوا کہ بس اب اور بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہماری رشتہ داریاں ہیں بہرحال، تو وہ ختم ہو چکا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے۔ اس کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ اس کے بعد پھر طائف کا واقعہ ہوا، بڑی مشکلات اور پریشانیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کاش میرا کوئی غمخوار ہوتا، کاش جس کے ساتھ میں اپنی دل کی بات کرتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ لمبی روایات ہیں جن میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ مقصود معراج کا آخر میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل امین نے بیدار کیا اور مجھے حرم میں لے جا کر کے میرے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور میرے قلب مبارک کو جنت کی طرف سے ایک تشتری لائی گئی تھی، ایک جو ہے تال لایا گیا تھا، اس میں میرا قلب رکھا اور اس کو زمزم کے پاؤں سے وضو کرایا گیا، دھویا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ میرے سینے میں رکھا۔ پھر ایک براق، ایک قسم کی سواری لائی گئی، اس پر مجھے بٹھایا گیا اور مجھے وہ لے جایا گیا اس سواری۔ ایک جگہ سے خوشبو آ رہی تھی، روایت میں آتا ہے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ فرمایا، یہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا قبر ہے، جس نے اسلام کے لیے بڑی مشکلیں اور پریشانیاں اٹھائی۔ تو میرے آپ کو تو مفت میں اسلام مل گیا، مفت میں قرآن مل گیا۔ گھر میں بیٹھے بٹھائے بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں اذان مل گئی، اس لیے قدر نہیں ہے اس کی۔ ہمارے ہاں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا، عید کا دن تھا، تو کسی لڑکے کو دیکھا کہ وہ اپنی پگڑی سے اپنے جوتے صاف کر رہا تھا۔ تو کسی نے اس کو بولا، پگڑی سے اپنے جوتے صاف کر رہے ہو؟ بولا، بات یہ کہ پگڑی جو ہے وہ بابا نے دلائی ہے، مفت میں ملی ہے، اور جوتے میں نے اپنے پیسوں سے دیے۔ تو دین اور اسلام ہمیں مفت میں ملا گھر میں، اس لیے قدر نہیں ہے۔ پوچھو صحابہ سے کیا تکلیفیں اٹھائی، بی بی سمیہ سے پوچھو کیا تکلیفیں اٹھائی تھی، بلال حبشی سے پوچھے کیا تکلیفیں اٹھائی گئی تھی۔ لیکن یہ تکلیفیں اٹھا کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا، جبریل یہ پاؤں کی آہٹ کی آواز کس کی ہے؟ فرمایا، یہ آپ کے غلام بلال حبشی کی ہے، چلتا زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ آسمانوں اور عرش پر جو ہے اللہ پاک سنائی دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب انسان اسلام پر قائم رہتا ہے، دین پر، شریعت پر قائم رہتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، پھر اللہ ان کو عزتیں نصیب کرتا ہے۔ بھائی 100 روپے کی خوشبو لیتے ہیں یہ تبلیغی حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی خدمت کیا کرو۔ جب آ جائیں نا، یہ مہمان ہیں آپ کے، یہ خوشبو آدمی لگاتا ہے، مفتی صاحب نے خوشبو لگائی، پورے مسجد میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یار جب 100 روپے کی خوشبو اتنی پھیل سکتی ہے تو مجھے بتلائے، جو آدمی دین کے لیے کڑا ہوتا ہے، دین کے لیے باغ دوڑ کرتا ہے، تو اللہ اس کی خوشبو پوری دنیا میں کیسے نہیں پھیلائے؟ بہرحال اسلام ہم سے، قرآن ہمارا بڑا مظلوم ہے، اسلام ہمارا مظلوم ہے، اور ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہے۔ ہم ہی ان کے اوپر جو ہے
چھریاں پھیرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق سواری پر سوار کیا گیا، ایک جگہ پر کوہ طور پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، بیت اللحم میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ کو بیت المقدس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پگڑیوں والے اور داڑھیوں والے نظر آئے۔ تو جبریل امین سے میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب کی داڑیاں بھی تھی اور سب کی پگڑیاں بھی تھی۔ اس لیے میں یہ ہمارے بعض بھائیوں سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ نبی کی سنت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اسی ٹائم کا گناہ ہے، لیکن داڑھی کاٹنا 24 گھنٹے گناہ میں ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، ابھی ذہن میں نہیں ہے، ترمذی شریف میں پڑھا یا ابن ماجہ شریف میں پڑھا کہ جب ایک آدمی مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار جس نے اس زمانے میں نبی کی اس سنت کو نہیں چھوڑا تو اس نے اور سنتوں کو بھی نہیں توڑا ہوگا، اس لیے اس سے سوال جواب چھوڑ دو اور اس کو معاف کر دو۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ پھر بعض نوجوان ایسے ہیں وہ جب اس کو صاف کر لیتے پھر شیشے میں کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہے دیر خائستہ کارم، اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے اس کو کینچی بھی مت لگاؤ اور اس کو بلیڈ بھی مت۔ میری باتیں کڑوی ہے، کیا کروں، تنخواہ سے لیتا نہیں ہوں، فی سبیل اللہ بیان کرتا ہوں۔ تو حق تب حقوایو کمی کڈل وطنزی بت بدوایو کمی سر لخ پلتنزی۔ حق کو تو حق کہنا پڑے گا، سچ کو سچ کہنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عالم سچ نہیں بولتا ہے وہ شیطان اخرس، گنگا شیطان ہے۔ اللہ نے یہودی مولویوں کو رگڑا کیوں دیا قرآن میں؟ سمعون للکذب، جھوٹے ہیں، اکالون للسحت، حرام خور ہے۔ کیوں رگڑا دیا اللہ؟ اللہ کو ان کا دشمن تو نہیں تھا، لیکن چونکہ ان یہود و نصارہ کے پیروں اور مولویوں نے دین کو بگاڑا تھا، اسلام کو بگاڑا تھا۔ دنیا دار کے لیے ایک نظام ہوتا تھا، غریب کے لیے دوسرا نظام ہوتا تھا۔ دنیا دار کے لیے ایک قانون بناتے تھے اور غریب کے لیے ایک قانون بناتے تھے۔ اس لیے سچ کو سچ بولے، حق کو حق بولے، دین کی بات کرے۔ تکلیفیں اس دین کے کام کرنے والوں کی مقدر ہے، لیکن یہ عارضی زندگی چند دن کی ہے۔ جب فوت ہوگا، جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، فرمائے گا یہ وہ میرا محبوب بندہ ہے جو ساری دنیا سے میرے لیے خفا تھا، جس نے میری وجہ سے ساری دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے دین کا کام کرے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تمام انبیاء کرام کو۔ پھر ایک اور سواری لائی گئی، رف حدیث پاک میں اس کا نام ہے۔ وہ ایک اور سواری تھی، آپ کو پھر 7 آسمانوں تک لمبی حدیث سے لے جایا گیا۔ اب یہ باتیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پکے ٹکے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اگر 200 سال پہلے کوئی کہتا کہ اتنا لوہا، ہزاروں ٹن لوہا ہوگا اور آسمانوں میں اڑے گا، فضا میں اڑے گا، کوئی اس کو نہیں مانتا، بولتے یہ ناممکنات میں سے لوہا کیسے اڑے گا؟ لیکن 200 سال کے بعد اللہ پاک نے اس چیز کو ثابت کر دیا۔ جب تمہارا ایک انسان کا چھوٹا سا دماغ وہ اتنا لوہے کو اڑا سکتا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانا کیا مسئلہ تھا؟ رف آج کا نام اس کو دے دو، لفٹ ہے۔ جیسے لفٹ میں آدمی سوار ہوتا ہے، بٹن دباتا ہے، 50 مکے اور حرم پاک چلے گئے ہوں گے، آپ دیکھو کتنے منزلوں تک 1 منٹ میں آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ تو جب انسان کا دماغ اتنا تیز ہو سکتا ہے اور وہ لفٹ بنا سکتا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہم بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی چیز کے اللہ رب العزت کو قادر اور مطلق مختار مانتے ہیں، اس کے ہاتھ اور اختیار میں یہ چیز۔ آپ کو لے جایا گیا، اللہ نے فرمایا بہت لمبی حدیث ہے، کیا لے آئے ہو پیارے؟ مقصودی بات سمجھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زبانی جتنی عبادتیں تیرے لیے لایا ہوں، میری بدنی جتنی عبادتیں تیرے لیے لایا ہوں، اور میری مالی جتنی عبادتیں تیرے لیے لایا ہوں۔ تو ایک آج آپ نے بات سمجھنی ہے، جتنی عبادات کرنی ہے زبانی ہے،
وہ صرف کس ذات کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے نہیں کرنی ہے۔ ایک ہے اللہ بھی کے لیے کرنی ہے، ایک ہے اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، ایک ہے ہی، ایک ہے بھی، اس میں فرق سمجھو۔ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، اس میں فرق ہے۔ بھی کرتا ہوں مطلب کسی اور کے سامنے بھی جھکتا ہوں، ہی کرتا ہوں صرف تیرے ہی سامنے جھکتا ہوں، اللہ تیرے ماں سوا کسی کے سامنے یہ ماتھا نہیں جھکتا ہے۔ تو میری زبانی عبادتیں تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں تیرے لیے، یہ ماتھا صرف تیرے سامنے جھکے گا، کسی ایرے غیرے کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور والطیبات، اور میری تمام مالی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے۔ تو مال اگر خرچ کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے، کسی زید عمر بکر کے نام پر نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، قرآن کی آیتیں ہیں، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں 3 تحفے لایا ہوں، تمام زبانی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا میں بھی آپ کو 3 تحفے دیتا ہوں، السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو پیارے پیغمبر، ورحمت اللہ، پر رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ، آپ پر برکتیں ہو۔ یہ 3 تحفے میری طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں، تو میں اپنے گناہگار امتیوں کو بھی یاد کر لوں، جو جمعے جن کو میں یاد آتا ہوں، جو جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں، اور جمعے میں صرف جمعے کے دن اللہ کا رزق آتے ہیں، جمعے کے دن اللہ کی ہوا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں یاد کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا السلام علینا، یا اللہ تیری طرف سے سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو، علینا، علیہ نہیں فرمایا، مولوی حضرات سمجھیں گے اس بات کو، علینا میری پوری امت کو، آپ نے پوری امت کے ساتھ اپنے آپ کو علینا میں شامل کر لیا۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، جو صالحین بندے ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو یا اللہ۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ آپ نے 3 تحفے، اللہ نے 3 تحفے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر سلامتی، میرے صالحین بندوں پر، امت کے ان پر سلامتی۔ فرشتوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ روایات میں، تمام سیاہ 6 میں، ابھی مسلم شریف میں بھی پڑھا تھا، چند دن پہلے پڑھایا کہ 22 کے قریب التحیات مروی حدیث پاک، 22 کے قریب۔ لیکن ہم اور آپ جو التحیات پڑھتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی التحیات ہے، اور وہی التحیات ہے جو معراج کی رات میں اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مکالمہ ہوا، وہی دعا ہم کرتے ہیں۔ تو جو نیک بنے گا، صالح بنے گا، وہ ہر ایک نمازی جب التحیات پڑھتا ہے، اس نیک صالح کے لیے دعا ہے یا نہیں ہے نبی کی؟ ہر امتی کی ہے۔ تو آسان سا نسخہ ہے بھائی، نیک بن جائے، حلال اختیار کرے، حرام سے ارتکاب کر لے، گناہ کبیرہ چھوڑ دے۔ دیکھو اللہ کی مہربانیاں کیسی آتی ہے۔ پھر نہ پیروں کے پاس جائے گا، مفتی صاحب کوئی تعویذ تو دے دو، میرا بیٹا میرے کو بڑا تنگ کرتا ہے، مفتی صاحب تعویذ میں کوئی پولیس بٹھائے جو آپ کے بیٹے کو۔ بھائی آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی پہچان نہیں کروائی، آپ نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اللہ کی پہچان نہیں کروائی، اللہ کے رسول کی معرفت نہیں کروائی، تو آپ کو کیسے پہچانے گا؟ جو اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کے رسول کو نہ پہچانے، آپ کو کیسے پہچانے؟ تو یہ التحیات میں اور آپ پڑھتے ہیں، اس لیے نیک صالح بن جائیں اللہ کے سامنے، کونوا مع الصادقین، صالحین اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ آپ نے پھر تحفہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا، لمبی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے 5 کم کر دیے، بہرحال 5 کم کرتے 5 رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا لا یبدل القول لدی، میرا قانون نہیں بدلتا، نمازیں 50 تھی، 5 ہو گئی، ثواب کا 50 دوں گا۔ فجر کی نماز پڑھے گا 10 نمازوں کا ثواب، ظہر کی نماز پڑھے گا 10 نمازوں کا ثواب، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، 10 ایک کی 10 نیکیاں ملے گی، 5 نمازیں، 5 کو ہر ایک نماز پر 10، تو 50 نمازوں کا ثواب تمہیں ملے گا۔ ایک تحفہ یہ مل گیا۔ تو ایک سجدہ اللہ کے سامنے جب کرو گے، نماز پڑھو گے، تو یاد رکھنا، شاعر کہتا ہے جب یہ ماتھا تو رب کائنات کے سامنے جھکائے گا، تو 1000 جگہوں پر تیرے ماتھے کو میں جھکنے نہیں دوں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے میں جھکوں، غیروں کے سامنے میں ذلیل نہ ہوں، غیروں کے سامنے میں جھکوں نہ، تو پھر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دو۔ ایک صحیح حدیث پاک میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو معراج کیا 27 کی شب کو، تم لوگوں کی ہر نماز میں معراج ہے۔
اس لیے نماز کی پابندی کرے. ایک تحفہ تو یہ ہے. اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ اس سے الگ کر دو. میرے سامنے یہ گناہوں سمیت کھڑا نہ ہو، پاک کو صاف کر کے میرے سامنے کھڑا کرو. جب یہ سجدے کرتا ہے، نماز پوری کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے، اللہ سے معافی اور مغفرت کرتا ہے، نماز سے فارغ ہو کر گھر جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اب دوبارہ جو اس کے گناہ ہٹا دیے اس کے اوپر رکھ دے. اللہ فرماتا ہے جب ایک مرتبہ میں نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا، اب دوبارہ اس کے اوپر یہ گناہ نہ رکھو. کتنا مہربان اور رحیم اور کریم ذات ہے، لیکن ہم لوگوں کے حیا کو دیکھو کہاں تک چلے گئے. اللہ کہتے تو نماز کا فائدہ ایک یہ ہے. دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، آج پڑھی میں نے ابن ماجہ شریف میں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عثمان ابن مظعون، ایک ہے حضرت عثمان ابن عفان، ایک ہے عثمان ابن مظعون، ہم دونوں جا رہے تھے تو ایک درخت تھی بالکل وہ سوکھ چکی تھی اور اس کے پتے بھی اس کے اوپر تھے لیکن گرے نہیں تھے. حضرت ابو ذر غفاری نے اس کے ٹہنی کو پکڑ کر زور زور سے ہلایا تو اس کے پتے سارے جھڑ گئے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت عثمان کو فرمایا بھائی تو نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا کیوں کیا؟ ابو ذر غفاری نے پوری حدیث سنائی. فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جا رہا تھا، اس کو مسلسلات کہتے ہیں روایت کو. میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک ٹہنی کو پکڑا، زور زور سے ہلانے کے بعد جب وہ ٹہنی کے پتے سب گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو نے پوچھا نہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ تو میں نے کہا رسول اللہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس طرح اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے یہ تمام کے تمام پتے جڑ گئے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے تو پھر نمازیں پڑھیں. ایک اور روایت اللہ نے دل میں ڈال دی وہ بھی بتلا دیتا ہوں، وہ بھی تحفہ ہے معراج کا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خوشی میں مجھے کہا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ میں نے کہا آج آپ کی رحمت جوش میں ہے تو چلو جا کر اپنے بابا جان سے مشورہ کر کے آ جاؤں. میں آئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے اپنے بابا جان سے مشورہ کیا کہ آج رسول اللہ نے فرمایا کہ مانگ عائشہ کیا مانگتی ہے. تو میں نے کہا میں اپنے بابا جان سے مشورہ کر کے آتی ہوں. آپ فرمائے بابا جان کیا جواب دوں رسول اللہ کو، کیا مانگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دو کہ آپ جو معراج کی رات میں تشریف لے گئے تھے، اللہ نے جو خزانے علوم اور حکمت کو آپ کو عطا فرمایا اس میں سے کوئی ایک خزانہ مجھے بتا دو. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ کائنات عفیفہ کائنات تشریف لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بابا جان نے یہ مشورہ دیا ہے کہ معراج کے خزانوں اور حکمت بری باتوں میں سے ایک بات مجھے بتلا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں، ابو بکر بھی تو صدیق تھا اس لیے اس نے چیز بھی ایسی مانگی ہے. فرمایا معراج کے میرے بابو خدا کے لیے اس کو دل پر لکھ لو. ہم اور آپ پھنس گئے ہیں دنیا میں. دلدل ہوتی ہے نا، دلدل میں جب آدمی پھنستا ہے پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور ہی دھنستا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری حمیرہ، اے میری عائشہ، میرے اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ مسلمان کسی کے غم کو دور کرتا ہے، کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی کے دل کو جوڑتا ہے، کسی کی پریشانی دور کرتا ہے تو میرے اللہ پر واجب ہے، میرے اللہ پر واجب ہے کہ اس کو پکڑ کر جنت میں ڈال دو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی، آ کر اپنے بابا جان کو بتلایا. بابا نے فرمایا تھا مجھے بتلانا. جب بتلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. عائشہ صدیقہ نے فرمایا رسول کیا باچا آپ رو پڑے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، ایک خزانہ ہمیں مل گیا کہ جو کسی مسلمان کے دکھ اور درد اور تکلیف کو دور کرے گا، اس کو دل کو جوڑے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت نصیب فرمائے گا. آپ رو رہے ہیں. بولا بیٹا بات تو صحیح ہے لیکن اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھ لو تصویر کا. اگر کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو ایذا دی، کسی کو پریشان کیا، کسی کے غم میں ڈال دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی چغل خوری کی، کسی کو گھر کو پریشان کیا، گھر میں کوئی تکلیفیں ڈال دی، تو بتلاؤ اس کا دوسرا رخ تصویر کا کیا ہے کہ اللہ پاک کے اوپر لازم ہے اس کو جہنم میں ڈالے.
تو دو چیزیں آپ آج سمجھ لیں، ایک یہ کہ نماز با جماعت پڑھنی ہے، اپنے اللہ سے تعلق اور مسجد سے تعلق جوڑنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو ایذائیں اور تکلیفیں نہ دینی ہے۔ ایک حدیث پاک اللہ نے دل میں ڈال دی، بتلا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا؟ سود بہت بڑا گناہ ہے، 35 مرتبہ 30 مرتبہ زنا کے برابر، ماں کے ساتھ حرم میں زنا کے برابر آتا ہے۔ لیکن ایک حدیث پاک میں پڑھا، وہ اشد الربا وہ اربر ربا وہ اخبث الربا، اس سے بھی بڑا شدید سود، اس سے بھی بڑا شدید اور خبیث سود یہ انتہاک عرض المسلم، کسی مسلمان کی عزت کو پامال کر دو، کسی مسلمان کو ذلیل و خوار کر دو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس سود سے بھی زیادہ بڑا سود یہ ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کو معاف فرمائے، اللہ معراج کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میرے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، رہتی دنیا تک اس ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔